معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر مولانا ابو الکلام آزاد کی کتاب البیرونی اور جغرافیہ عالم، سب ہیڈنگ الحیۃ الکروئی اور الحیۃ الجربی۔ 30 صدی ہجری کا زمانہ عربی ریاضیات کی نشو و نما کا اصلی زمانہ تھا۔ اسی عہد میں علم حیت کی یہ دونوں اہم شاخیں یعنی الحیۃ الکروئی اور الحیۃ الجربی عربی میں نمایاں ہوئیں، لیکن ابھی تکمیل کا مرحلہ باقی تھا۔ چنانچہ اس عہد کے آثار میں ان کا فقدان ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے۔ عربی زبان میں دنیا کا پہلا نقشہ غالباً المامون کے حکم سے تیار ہوا تھا۔ اس کے بعد متعدد سیاحوں اور جغرافیہ دانوں نے اپنی اپنی معلومات کے مطابق نقشے تیار کیے، جن میں سے بعض درست برد زمانہ سے محفوظ رہ گئے اور آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام نقشے نہایت سادہ اور ابتدائی درجے کے تھے۔ ان میں طول بلد اور عرض بلد کی تقسیم کی کوئی رعایت نہیں کی گئی تھی، صرف 7 اقلیموں کی تقسیم پیش نظر رکھی گئی تھی اور بڑے بڑے شہروں کے نام اور ان کا تخمینی محل تجویز کر کے لکھ دیا گیا تھا۔ چنانچہ سور الاقالیم کے جو نقشے ہمیں اب ملے ہیں وہ تمام تر اسی طریقہ پر تیار کیے گئے ہیں۔ غالباً 4 صدی کے اوائل سے اس طرح کے نقشے بننا شروع ہوئے جن کا نمونہ ہمیں الادریسی کے مشہور عالم نقشے میں ملتا ہے۔ اب نقطوں کی ترتیب کی نوعیت بدل گئی۔ خط نصف، النہار اور خط استوا کی بنیادی تقسیم اور طول بلد اور عرض بلد کے درجوں کا انضباط اسی وقت نظر کے ساتھ کیا جانے لگا جس طرح آج کل کے نقشوں میں کیا جاتا ہے۔ البتہ 7 اقلیموں کی تقسیم جسے قدیم ہندوستانی اور ایرانی تخیل نے عربوں کے لیے مہیا کر دیا تھا اب بھی قائم رہی اور خط استوا کے شمال میں ان کے خطوط دائرہ معمورہ کو 7 حصوں میں منقسم کرتے رہے۔ اسی عہد میں عربوں کا خاص علم جغرافیہ پوری طرح تکمیل کو پہنچا اور ان کی مجتہدانہ کوششوں نے قدِ ماں کی کوتاہیوں کی درستگی کی۔ بطلی موس کو افریقہ اور ہندوستان کے بعض شہروں اور دریاؤں کا پورا علم نہیں ہوا تھا اور بہت سے شہر مغربی ایشیا میں نئے نئے آباد ہوئے تھے، مثلاً کوفہ، بغداد، بصرہ، شیراز وغیرہ۔ ان جدولوں میں اب ہمیں یہ تمام نام ملنے لگتے ہیں اور ان کا طول بلد اور عرض بلد بھی وقت نظر کے ساتھ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب ہیڈنگ ہندی حساب کی بنیادی غلطیاں۔ یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دینا بے محل نہ ہوگا کہ ہندوستان کے علماء حیت کی نہ تو یہ تحقیق درست تھی کہ خط استوا سیلون پر سے گزرا ہے اور نہ ہی یہی خیال صحیح تھا کہ شہر اوجین بھی اسی خط پر واقع ہوا ہے۔ چنانچہ آج کل ہر شخص جو کسی اسکول کا چھپا ہوا معمولی نقشہ حاصل کر کے ایک نظر دیکھ سکتا ہے، یہ غلطی فوراً معلوم کر لے گا۔ البتہ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہندوستان کے قدمہ فن نے جس زمانے میں ان علوم کو مدون کیا تھا اس زمانے کے وسائل، علم و تجارب نہایت درجہ محدود تھے اور رصد بندی اور مشاہدات کا صحیح سر و سامان تقریباً ناپید تھا۔ ایسی حالت میں اگر چند درجوں کا فرق وہ محسوس نہ کر سکے اور خط نصف النہار اور خط استوا کا صحیح محل تکاتے ان پر مشتبہ ہو گیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ان کے علمی مقام کی عزت و شان پر کوئی دھبا لگ سکتا ہے۔ ان کی ان کوتاہیوں سے کہیں زیادہ ان کی علمی کامرانیاں ہیں۔ سب ہیڈنگ البیرونی کا عہد اور عربی فن جغرافیہ و تخطیط۔ البیرونی کی نشو و نما 4 صدی ہجری کے اواخر میں ہوئی اور اس کی پختہ عمر کی مصنفات 5ویں صدی میں انجام پائیں، اس لیے ہم اس کا عہد دونوں صدیوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ اس زمانے تک عربی کا جغرافیہ اور کرۂ ارضی کی تخطیط کا فن جس درجے تک پہنچ چکا تھا اس کا اندازہ حسب ذیل سطور سے کیا جا سکے گا۔ نمبر 1،
علم حیت کی وہ اہم شاخیں جنہیں آج کل اسفیرک اسٹرانومی اور پریکٹیکل اسٹرانومی کے نام سے پکارا جاتا ہے، عربی زبان میں ابھر چکی تھی، لیکن ان کی عملیات ابھی عام نہیں ہوئی تھی اور علماء فن نے ان سے زیادہ کام نہیں لیا تھا۔ نمبر 2، جغرافیہ کی کتابیں کثرت کے ساتھ لکھی گئی تھیں اور ان میں طول بل اور عرض بل کی تقسیمیں مجستی کی تصریحات کے مطابق کر دی گئی تھیں، لیکن اس کی کوششیں بہت کم کی گئی تھی کہ اپنے ذاتی مشاہدات اور تجربی عملیات کے ذریعے اس فن کو از سر نو مرتب کیا جائے۔ نمبر 3، جہاں تک جغرافیہ کی عام معلومات کا تعلق ہے، عرب، افریقہ، ایشیا، کوچک، مغربی ایشیا، روم اور اسپین کی جغرافیائی معلومات نہایت وسعت کے ساتھ فراہم ہو گئی تھیں۔ الحمدانی نے عرب کا جغرافیہ اس تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ آج بھی اس سے زیادہ نہیں لکھا جا سکتا۔ الاستخری نے مغربی ایشیا کی تحقیقات بڑی دقت نظر کے ساتھ کی اور گو اس کی مفصل کتاب ابھی تک ناپید ہے، مگر جتنا حصہ ہمارے ہاتھ آیا ہے اس سے ہم اس کی وسعت معلومات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تاہم جہاں تک وسط ایشیا، ہندوستان، چین اور جزائر عرب الہند کا تعلق ہے، عرب جغرافیہ نویسوں کی تحقیقات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھیں اور تحقیق و نظر کے بہت سے گوشے باقی رہ گئے تھے۔ نمبر 4، جغرافیہ کی کتابوں میں ایک بہت بڑا عنصر مختلف عہد کے سیاحوں کی روایتوں کا بھی شامل ہو گیا تھا۔ ان میں ہر طرح کا رطب دیابس مواد تھا۔ علمی نقطہ خیال سے ان کی تنقیح و تحقیق کی بہت کم کوشش کی گئی تھی۔ 30ویں صدی میں بحر ہند اور بحر چین کے جزیروں کی نسبت جو بے اصل اور وہم پرستانہ قصے بصرہ اور ہرمز کے بازاروں میں پھیل گئے تھے اور جس کی جھلک ہمیں الف لیلہ کی، سندباد کی کہانیوں اور قزوینی کی عجائب المخلوقات میں دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح کے بے شمار قصے اس عہد کی جغرافیہ کی کتابوں میں بھی غلط ملت ہو گئے۔ نمبر 5، سنسکرت سے جو علوم عربی میں ترجمہ کیے گئے وہ غلطیوں سے خالی نہ تھے اور ان کے متعدد مقامات تشریح کے محتاج تھے، جس طرح یونانی تراجم کی نظر ثانی ابو النصر فارابی نے کی اور جس طرح ابن الرشد نے ارسطو کے مقالات کی شرحیں لکھ کر ان کے مطالب واضح کیے، اسی طرح ہندی علوم کی اصلاح و تہذیب کے لیے بھی ایک ابو النصر اور ابن الرشد کی جگہ خالی رہ گئی تھی اور ابھی تک کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا تھا۔ سب ہیڈنگ البیرونی کا علمی کارنامہ۔ اس سلسلے میں البیرونی نے جو علمی کارنامے انجام دیے انہیں مختصراً حسب ذیل دفعات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، البیرونی نے قدمہ کے سرمایہ پر از سر نو نظر ڈالی اور اس کے نقائص دور کیے۔ اس نے فن جغرافیہ کی بنیاد اسفیرک اور پریکٹیکل اسٹرانومی کے عملی تجارب پر رکھی اور متعدد کتابیں اس موضوع پر تصنیف کی۔ نمبر 2، اس نے دنیا کی تمام معلومہ آبادیوں کے طول و عرض کو بحث و تحقیق کے بعد از سر نو مرتب کیا اور قدمہ کی غلطیوں کی اصلاح کی۔ چنانچہ القانون کے علاوہ اس کی 4 اور کتابیں اسی موضوع پر ہیں: تحدید نہایات، الاماکن، تہذیب الاقوال، فی تصحیح العروض الاطوال، تصحیف المنقول من العروض الطول، تصحیح الطول العرض المساکن المامورہ من العرض۔ نمبر 3، وسط ایشیا اور ہندوستان کی جغرافیائی تحقیقات کا گوشہ ابھی تک تشنا تھا۔ اس نے اپنے ذاتی مشاہدہ و تحقیقات سے اس کی کمی پوری کی۔ ہندوستان کے بارے میں اس کی تحقیقات نہ صرف اس عہد میں بلکہ آج بھی اپنی بے داغ نمایاں جگہ رکھتی ہے۔ نمبر 4، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اپنی تحقیقات کے ہر گوشے میں وہ ایک خالص سائنٹیفک معیار نظر سے ہر بات کو تولتا ہے اور کسی دوسرے غیر علمی عنصر کا اثر قبول کرنے سے قطعاً منکر ہے۔ اس نے ہر طرح کی وہم پرستیوں اور مذہبی زود و اعتقادیوں کے خیالات سے جغرافیائی معلومات کو یک قلم پاک کر دیا۔ چنانچہ القانون المسعودی کے دیباچے میں
اس نے اس صورتحال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر 5، ہر قوم کے علوم و فنون پر پیدائش و تکمیل کے متعدد دور گزرتے ہیں۔ پہلا دور پیدائش کا ہوتا ہے، دوسرا نشو و نما کا، تیسرا پختگی اور تنقیح کا۔ عربی علوم کی تاریخ میں چوتھی صدی کا خاتمہ اور 5ویں صدی کا آغاز تمام علوم عربیہ کی پختگی اور تنقیح کا زمانہ تھا۔ بغداد سے لے کر اسپین تک وقت کی عام علمی روح یہی تھی۔ اسلام کے تمام دینی علوم کی بھی اسی عہد میں تکمیل و تہذیب ہوئی۔ سامانی حکومت کے ایما سے اسی عہد میں ابو النصر الفارابی نے یونانی فلسفہ سے تراجم کی، اثر نو تصحیح و تہذیب کی۔ تقریباً اسی عہد کے کچھ عرصے بعد اسپین میں ابن الرشد پیدا ہوا۔ اس نے ارسطو کی مصنفات کی شرحیں لکھیں اور ان کے مطالب میں جس قدر الجھاؤ پڑ گئے تھے انہیں دور کیا۔ یہی عہد ہے جس میں ابو علی سینا یونانی طب کو منقع و مہذب کر کے ازمنہ وسطیٰ کی درس و تدریس کے لیے اپنی کتاب القانون مہیا کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو البیرونی کی شخصیت میں اس کے عہد کی یہ علمی روح پوری طرح نمایاں ہوئی تھی، اور وہ بجا طور پر الفارابی اور ابن الرشد کی صف میں جگہ پانے کی مستحق ہے۔ جس طرح ان دونوں نے یونانی فلسفہ کے تراجم کی تصحیح کا کام انجام دیا تھا، اسی طرح البیرونی نے علم حیات اور جغرافیہ کی اثر نو تصحیح و تہذیب کی اور ہندوستانی علوم کو نئے سرے سے عربی میں مدون کیا۔ نمبر 6، لیکن البیرونی اس صف میں نمایاں ہونے کے ساتھ اپنی ایک خاص بلندتر جگہ بھی رکھتا ہے۔ ابو النصر فارابی اور ابن الرشد دونوں اس زبان سے ناواقف تھے جس زبان کے فلسفے کی تصحیح و تہذیب میں مشغول ہوئے تھے۔ انہوں نے تمام تر اعتماد عربی کے قدیم تراجم پر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تصحیح مکمل تصحیح نہ ہو سکی، اور بعض غلط فہمیاں جو عہد تراجم کے ابتدائی دور میں پیدا ہو گئی تھیں آخر تک دور نہ ہو سکیں۔ مثلاً ابو النصر فارابی نے الجمع بین الرائین میں ارسطو کی طرف ایک ایسا بیان منسوب کر دیا ہے جو فی الحقیقت سکندریہ کے ندب افلاطون جدید کے بانی پلاٹینس کا تھا۔ خود ندب افلاطون جدید کے بارے میں عربوں کی یہ غلط فہمی برابر قائم رہی کہ وہ اسے افلاطون کا ندب تصور کرتے رہے۔ الفارابی نے ارسطو اور افلاطون کے مذاہب میں تطبیق دینے کی جو کوشش کی وہ دراصل اپنی بنیاد ہی میں غلط تھی اور اسی غلط فہمی پر مبنی تھی۔ لیکن البیرونی نے نظر و تحقیق کی بالکل دوسری رائے اختیار کی۔ اس نے جن علوم کو اپنا موضوع نظر قرار دیا انہیں خود ان کی اصلی زبانوں میں پڑھنے کی کوشش کی۔ ہندوستان کے علوم کی اس نے جس قدر تحقیقات کی، سنسکرت کی تحصیل کے بعد کی، فارسی، خوارزمی اور جرجانی زبانیں اس کے لیے بمنزلہ مادری زبانوں کی تھی۔ اس لیے قدیم ایرانی تاریخ و سنین کی تحقیقات میں اسے کسی درمیانی وسیلے کا منت پذیر نہیں ہونا پڑا۔ جہاں تک یونانی اور سریانی زبانوں کا تعلق ہے، گو کوئی براہ راست تصریح ہمیں نہیں ملی ہے، لیکن الآثار الباقیہ میں اس نے اپنی تحقیقات کا جس پیرایہ میں ذکر کیا ہے اس سے مترشح ہوتا ہے کہ غالباً وہ ان دونوں زبانوں سے ناواقف نہ تھا۔ عبرانی زبان سے اس کی ذاتی واقفیت کی تصریح خود اس کے قلم سے نکلی ہوئی ہمیں مل گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص سنسکرت، یونانی، سریانی، فارسی اور عبرانی زبانوں سے براہ راست واقفیت رکھتا ہو، اس کی علمی حیثیت کے مقابلے میں الفارابی، ابو علی سینا اور ابن الرشد وغیرہ ہم کو لانا کس طرح موضوع نہیں ہو سکتا۔ ان اکابر کا علمی پایہ کتنا ہی بلند ہو تاہم ان کا تمام علمی سرمایہ عربی مترجموں کے رحم پر تھا۔ وہ براہ راست نظر و تحقیق کا کوئی ذریعہ نہیں رکھتے تھے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عربی کی پوری علمی تاریخ میں البیرونی کا مقام یا قلم منفرد نظر آتا ہے۔ الآثار الباقیہ میں ایران کی قدیم تاریخ پر بحث کرتے ہوئے وہ جن واقعات کا ذکر کرتا ہے ان کی اطلاع اسے صرف یونانی زبان کے ماخذوں ہی کے ذریعے مل سکتی تھی۔
وہ اس حقیقت سے بے خبر نہ تھا کہ ایرانی بادشاہوں کی وہ داستان جو سیر الملوک الفرس کے نام سے عہد عباسی میں ترجمہ کی گئی تھی اور جسے البیرونی کا ایک معاصر فردوسی اپنی غیر فانی نظم کا جامہ پہنا رہا تھا، دراصل ایران کی تاریخ نہیں تھی، اس کا قومی افسانہ تھا۔ تاریخ کے لیے اسے دوسرے ماخذوں کی طرف دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ پارس اور ماوا کے ہنہامنش خاندان کے واقعات سے بے خبر نہ تھا اور گورش اعظم سے، جسے یونانیوں نے سائرس اور یہودیوں نے خورس کے نام سے پکارا، پوری طرح واقف تھا، حالانکہ عربی کے عام مورخ جنہوں نے اس سے پہلے ایران کی تاریخیں لکھی اس حقیقت حال سے بے خبر تھے۔ ظاہر ہے کہ اسے ہنمانش خاندان کے بادشاہوں کے حالات یونانی ماخذوں ہی سے معلوم ہوئے ہوں گے، کیونکہ ایران کی تاریخی داستانوں میں ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ البیرونی نے الآثار الواقعہ میں قدیم ایرانی بادشاہوں کے ناموں کی دو جدولیں بنائی ہیں، ایک کو وہ رومی جدول سے تعبیر کرتا ہے، یعنی یونانی جدول سے، دوسری کو فارسی جدول قرار دیتا ہے۔ رومی جدول میں ان تمام بادشاہوں کے نام درج کیے ہیں جن کا سلسلہ گورش اعظم سے شروع ہوتا ہے اور دارایوش سوم پر ختم ہوتا ہے، اور جو دراصل ایران قدیم کی واقعی تاریخ ہے۔ فارسی جدول ایران کے قومی افسانہ پر مشتمل ہے، اس میں وہ تمام نام ہمیں ملتے ہیں جو شاہنامہ کے افسانوی نام ہے۔ وہ بدھ مذہب کی قدیم تاریخ سے بھی بے خبر نہ تھا، وہ اس عہد کے تمام عرب مورخوں کی طرح اسے سمنی مذہب کے نام سے موسوم کرتا ہے، جو سنسکرت کے لفظ شمن کی تعریب ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے بدھ مذہب افغانستان میں پھیلتا ہوا ہندو کش کی دیواروں کو بھی عبور کر گیا تھا اور بامیان اور بلخ میں سمنی بخشوں کی بڑی بڑی خانقاہیں آباد ہو گئی تھیں۔ سب ہیڈنگ ہفت اقلیم۔ دنیا کے آباد حصے کو 7 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا تخیل ہندوستان اور ایران دونوں جگہ پیدا ہوا۔ گویا انڈو آرین قبائل کے تخیل نے اور بہت سی باتوں کی طرح اس بارے میں بھی ایک ہی رخ اختیار کیا تھا، لیکن یونانیوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے قرہ کے معمور حصے کو 3 بر اعظموں میں تقسیم کر دیا، یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ چونکہ عربوں نے جغرافیہ میں زیادہ تر اعتماد بطلیموس پر کیا تھا، اس لیے قیاس چاہتا تھا کہ وہ یونانی تقسیم کے مطابق اپنے نقشوں کو مرتب کرتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ غالباً یہ دیکھ کر کہ ہندوستان اور ایران دونوں نے 7 اقلیموں کی تقسیم اختیار کی ہے، انہوں نے بھی یہی تقسیم اختیار کر لی، اور ہندوستان اور ایران کے 7 قشور کی طرح عربوں میں بھی اقالیم الصبا کا قاعدہ رائج ہو گیا۔ البیرونی نے تحدید نہایات الاماکن میں اس موضوع پر بتفصیل بحث کی ہے، اور اس کی یہ فصل قابل ذکر معلومات پر مشتمل ہے۔ وہ لکھتا ہے، قدیم ایرانی بادشاہوں کا مستقر ایران شہر تھا، یعنی عراق، فارس، الجبال اور خراسان۔ انہوں نے ان ممالک کو دنیا کے آباد حصے کے وسط میں بمنزلہ واسطۃ العقد، یعنی درمیانی کڑی کے قرار دیا تھا، اور باقی ممالک کو 6 دائرے بنا کر اس کے چاروں طرف پھیلا دیا تھا۔ ان 7 دائروں میں سے ہر دائرے کو وہ کشور کہہ کر پکارتے تھے۔ کشور کے معنی قدیم فارسی میں خطے کے تھے، مطلب یہ تھا کہ یہ دائرے اس طرح ایک دوسرے سے ممتاز واقع ہوئے ہیں جس طرح خطوط با حمد گر ممتاز ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان 7 حصوں کی تقسیم 7 الگ الگ دائروں کی شکل میں کی تھی۔ حکمہ ہند نے خیال کیا تھا کہ قرے کا آدھا حصہ سمندر ہے اور آدھا خشکی ہے، اور پھر وہ اس نصف حصے کے 7 حصے اس طرح سے کرتے تھے کہ 4 حصے تو 4 جہتوں کے ہو جاتے، یعنی پچھم، پورب، اتر اور دکن کے، اور 2 حصے اس طرح بنائے جاتے کہ چاروں جہتوں میں سے ہر 2 جہت کا درمیانی حصہ 2 مستقل حصوں کی شکل میں نمایاں ہو جاتا۔ اس طرح 6 حصے متشکل ہوتے۔
پھر ان 6 حصوں کے درمیان ایک درمیانی حصہ بنایا جاتا اور اس طرح اصلاً تقریباً وہی تقسیم عمل میں آ جاتی جو ایرانی تخیل کے ان دائروں میں کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دراصل عربی جغرافیہ میں ہفت اقلیم کا تخیل پہلے ہندوستان ہی سے آیا ہوگا، پھر ایرانی تخیل کی اشاعت نے اسے مزید سہارا دے دیا۔ آج کل کرۂ ارضی کی شکل اس طرح کھینچی جاتی ہے کہ شمال اوپر ہوتا ہے، جنوب نیچے اور مغرب بائیں جانب، لیکن قدیم نقشوں میں اس سے الٹی جہت قائم کی جاتی تھی، یعنی شمال کی جگہ جنوب کی جہت اوپر رکھی جاتی تھی۔ چنانچہ ان دائروں کو ترتیب دیتے ہوئے بھی جنوب کی جہت اوپر رکھی گئی ہے۔ اس لیے ملکوں کی جو جہتیں ہمارے دماغوں میں بسی ہوئی ہیں ان سے بالکل الٹی جگہوں میں وہ مقامات دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کرہ کی یہ تقسیم محض ایک وہمی تقسیم تھی جسے کسی علمی اصل سے دور کا بھی سروکار نہ تھا، محض یہ بات نمایاں کرنے کے لیے کہ پارس کی مملکت معمورہ کی وسطی اور مرکزی مملکت ہے اور باقی تمام دنیا اسی کے چاروں طرف پھیلی ہے۔ یہ 7 دائرے 7 کشوروں کے نام بنائے جاتے تھے اور ہنمانی شہنشاہوں کے لیے مالک ہفتے کشور کا لقب ڈھال لیا گیا تھا۔